بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو کہ تم گمان کرتے ہو جن کے بارے میں من دونہ ہی، اس کے سوا، یعنی تم ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، تم ان کو اللہ کی الوہیت میں، خدائی میں شریک مانتے ہو، پکار لو ان کو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو وہ تم سے مشکل کو، تکلیف کو دور کرنے والے نہیں بن سکتے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تکلیف کو دور کریں تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے۔ یعنی تم نے جتنا پکارنا ہے ان کو پکار لو، وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کسی مشکل، کسی تکلیف سے بچا نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہ ہیں کہ جو پکارتے ہیں، یعنی خود پکارتے ہیں، تلاش کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے اپنے رب کی طرف قرب کا راستہ، تقرب کا ذریعہ۔ ایہم اقرب، کہ کون ہے کہ جو زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو، تم نے ان کے بارے میں یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ خود سے کوئی اختیار رکھتے ہیں، تمہیں تمہاری تکالیف میں، مشکلات میں حفاظت مہیا کریں گے، اور اگر تم ان سے کوئی دنیا کی کامیابی مانگو گے تو وہ تم کو کامیابی فراہم کریں گے۔ یہ جن کو تم پکار رہے ہو، یعنی فرشتے، تو عربوں کے ہاں، مشرکین عرب میں جن معبودوں کی پرستش کی جاتی تھی، ان میں سب سے نمایاں فرشتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ وہ اللہ کی الوہیت، اس کی خدائی میں شریک بھی ہیں، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، وہ اس سے فرمائش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ پکارتے ہیں، اور یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود اپنے رب کے قریب آنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو جائے، یعنی وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں تو خود یہ تمنا ہے کہ اے کاش کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں تصور کرتے ہو کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں وہ شریک ہو کر تمہارے دعاؤں کو سنتے ہیں وہ، اور ان کا اپنا ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ نہیں، ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، وہ تو اصل میں اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو اس کو پکارتے رہتے ہیں، اور اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کا راستہ، کوئی وسیلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ الوسیلہ یہاں اس تقرب کے مفہوم میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی ان کو راستہ ملے، اور وہ یرجون رحمتہ، وہ اس کی
رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کو رحمت حاصل ہو، وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرنا چاہیے، یعنی اس کی رحمت، اس کی امید رکھنا، یہ انسان کے لیے ایک بڑی اہم ضرورت ہے، انسان اس کا محتاج ہے، اور اس کے عذاب سے بچنا، یہ اس کی، اگر اس کو عذاب کی خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے لیے ایک بڑا اہم وہ ہونا چاہیے مقصد جس کو وہ حاصل کرے، اس لیے کہ وہ عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب دیں گے سخت عذاب۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کو اپنا طریقہ بنا لیا تھا، بار بار انکار کرتے، مخالفت کرتے، مذاق اڑاتے، جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ اس کو بھی مذاق کا ایک ٹارگٹ بناتے، نشانہ بناتے، اور کہتے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب، اس کی کوئی نشانی دکھا دو، کچھ سمجھ میں آ جائے ہم کو بھی کہ ہم اس کو، اس نشانی کو دیکھ کے سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمام بستیاں قیامت کے دن سے پہلے یا تو ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گی، یا پھر وہ عذاب دے گا ان کو سخت عذاب۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ حقیقت، یہ فیصلہ اس کے ہاں طے ہے۔ کیا کہ تمام بستیاں، تمام بستیوں سے مراد تمام نمایاں بستیاں، وہ بستیاں کہ جو کسی قوم میں مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر زمانے میں ہر قوم کی ایک نمایاں بستی ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، جو اس تہذیب کا مرکز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں تہذیبیں، سلطنتیں رونما ہوتی ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اس دنیا میں ہر عروج کے بعد زوال ہے۔ اس دنیا میں جو قومیں نمایاں ہو کر صفحہ ہستی پر آتی ہیں اور بہت اکڑتی ہیں اور بہت ترقی دکھاتی ہیں، ان کو لازماً زوال سے دوچار ہونا ہے۔ یہ پوری انسانیت کی تاریخ کا یہ سبق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ جتنی بھی نمایاں بستیاں ہیں ان پر جلد یا بدیر وہ ہلاک ہونے والی ہیں، یا ان پر شدید عذاب آنے والا ہے۔ یہ خدا کا وہ فیصلہ ہے کہ جو طے ہے، یہ نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے جنہوں نے سروائیو کیا، یعنی حام، سام اور یافس، تو حام اور سام کی جو نسلیں ہیں ان کو عروج حاصل ہوا، پہلے ایک کسی قوم کو، پھر دوسری قوم کو، اور ان پر عذاب آتا رہا۔ ان کی سلطنتیں یا تو ایک دوسرے سے لڑائی کے نتیجے میں تباہ ہوتی رہیں، یا کوئی اللہ نے رسول بھیجے جن کے ذریعے سے ان پر عذاب آیا انکار کرنے کے نتیجے میں۔ اور اب معلوم ہوتا ہے کہ یافس کی قوم، جو تیسرے بیٹے ہیں ان کے عروج کا زمانہ ہے۔ یہ یافس جو ہیں، ان کے بیٹے تھے 2، یاجوج و ماجوج۔ تو یہ یاجوج و ماجوج ہیں کہ جو اصل میں یہ
آپ کی وہ سفید فام قومیں ہیں اور جو چپٹی ناک والے چینی جاپانی لوگ ہیں. یہ قوم ہے کہ جو اب وہاں سے نکلی ہے اور اب ان کے عروج کا زمانہ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ قرآن مجید سے کہ ہر ایک کی تباہی جلد یا بدیر طے ہے. تو تم کیا چیز ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ عذاب کہاں آئے گا؟ عذاب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جلد یا بدیر ہر بڑی قوم پر آنا ہے. کچھ کے اوپر تو آ چکا. ایک زمانہ تھا کہ عروج تھا، کہیں بغداد کا تھا، کہیں دلی کا تھا، کہیں فلاں کا تھا. لیکن دھیرے دھیرے کوئی قوم خارج سے آئی اور وہ حملہ آور ہو کے اس نے ان کو نیست و نابود کر دیا. اللہ کے رسول آئے، ان کے انکار کے نتیجے میں قوم تباہ ہو گئی، یا کوئی اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. مگر یہ ہلاکت یہ لکھی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی. فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کتاب میں مستور ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات. اور یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں یعنی عذاب کی نشانیاں، ہم کو نہیں روکا کسی بات نے کہ ہم بھیجتے نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس حقیقت نے کہ ان کو تو جھٹلا دیا اس سے پہلے کے لوگوں نے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں کو جب ہم نے عذاب کی نشانیاں دکھائیں تو ان کو کتنا فائدہ ہوا. وہ اس سے کیا بات سمجھ گئے؟ کیا ان کے اندر اس عذاب کے آنے سے پہلے تنبیہ ہو گئی؟ انہوں نے مذاق ہی اڑایا اس کا. اور جب مذاق اڑایا تو پھر ان کے اوپر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتاب مستور کا بتا دیں، یہ لکھا ہوا یعنی خدا تعالیٰ کا علم، اس کے علم میں کوئی فزیکل چیز کوئی ضروری نہیں. اس طرح کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں قرآن نے بتایا کہ اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ میٹافوریکل ہوتے ہیں. تو یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھی بھی ہو. خدا کا علم ہے، وہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ نہیں معلوم. جو چیز معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے فیصلے بالکل طے ہیں. یہ فیصلے وہ فیصلے ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے، تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو کتاب میں باقاعدہ لکھ دی گئی ہے. سورہ طور میں جو دوسری آیت یہ ہے نا، وہ توری و کتاب مسطور، وہاں پہ پھر رقم منشور آگے اس کے ساتھ کالبا اس کو کر دیا. ہاں وہ تو اصل کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. نہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں نہیں جو یہاں ہو رہی ہے، بلکہ وہ تو اصل میں پیغمبروں کو، بلکہ خاص طور پر وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کانٹیکسٹ میں ہے تورات میں. تو فرمایا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں نشانیاں عذاب کی تو ہم ان کو دے دیتے، مگر ہمیں نہیں روکا، ہمیں روک لیا اس بات نے کہ ہم ان کی طرف نشانیاں بھیجیں. اس بات نے کہ جھٹلایا ان سے پہلے ایسی ہی نشانیوں کو پچھلوں نے. مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ معلوم ہوتا ہمیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو ہم ان کو نشانی دکھا دیتے. تو پہلے بھی یہی ہوا کہ قوموں کے اوپر ہم نے ان کے عذاب کی نشانیاں بھیجیں اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی مخالفت کی، یعنی اس کا احترام کرنے کی بجائے اس کی بے حرمتی کی. تو اب اگر ہم بھیجیں گے تو کیسے ان کا معاملہ، ان کا رویہ فرق ہوگا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اب یہ اس کی مثال دی، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی، مبصرتاً، جو آنکھیں کھول دینے والی نشانی تھی. یعنی اس نشانی کا جب ظہور ہوا ان کے سامنے، جب وہ آئی تو وہ ایسی تھی کہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہوتی، سوچنے سمجھنے والا کوئی ذہن ہوتا تو وہ جان لیتا کہ یہ ایک مختلف اونٹنی ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ جس کو اگر ہم نے کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نہیں بچیں گے. تو اگر کوئی ایسا انسان ہوتا صاحب بصیرت تو لازماً مان لیتا، سمجھ جاتا. مگر وہ تو اپنے عذاب کی طرف اتنی تیزی سے دوڑے جا رہے تھے،
اپنے غلط رویوں کی وجہ سے کہ انہوں نے فظلموا بہا، وہ آنکھیں کھول دینے والی نشانی کو دیکھا اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر اور جھٹلا دیا اس کو. یہ الفاظ میں ایسے نہیں لکھا، یہ میں ترجمہ ایسے کر رہا ہوں. اصل میں تو الفاظ میں ہے فظلموا، آپ بھی جانتے ہیں اتنی عربی تو اب کہ انہوں نے ظلم کیا بہا، بظاہر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ظلموں کے ساتھ بے کی پریپوزیشن نہیں آتی. اتنی عربی اب آپ کو بھی آتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے ظلموا انفسہم، یہی کہتا ہے نا. تو یہاں ظلموں کے ساتھ بے آ رہی ہے، یہ ظلموں کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، یعنی بے کی پریپوزیشن ظلمہ کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ بے کی پریپوزیشن آتی ہے کذبوا کے ساتھ، انہوں نے جھٹلایا. سمجھا؟ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ فظلموا بیان کیا اور آگے بہا بیان کر دیا. تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات ہے فظلموا انفسہم وکذبوا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور جھٹلا دیا اس کو کہتے ہیں یہ ہے تضمین. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی الفاظ کو کم کر کے اس کے بیان کے انداز کو ایسے رکھا کہ پڑھنے والا جو اس سٹائل کو، اس انداز کو سمجھتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس میں کچھ الفاظ مسنگ ہیں. اگر آپ ان کو قرآن کے سیاق سباق سے سمجھ کے اندر داخل کر دیں تو بات مکمل ہو جائے گی. تو فرمایا کہ ہم نے دی سمود کو اونٹنی، ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی، چنانچہ انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور جھٹلا دیا اس کو. ٹھیک ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو، مگر خوف دلانے کے لیے، یعنی تنبیہ کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے پہلے لوگوں کو نشانیاں بھیجیں، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں کہ یار یہ تو مارے جائیں گے. تو واقعی ایک ریئلٹی ہے، ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے. تو ہم نے بھیجی تو اسی لیے تھی کہ لوگوں کے اندر اگر پہلے کسی وجہ سے کوئی غفلت ہے، ان کے اندر سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی، تو اب ہو جائے. ذرا ایک زیادہ بڑی اور نمایاں چیز دیکھ کر، مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، مذاق اڑایا، اپنے دل کو خراب کیا، زنگالود کر دیا، جس سے ان کی اپنی جان پر، ان کی اپنی شخصیت پر ظلم ہو گیا اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. وما نرسل بالآیات، اور ہم نے آیات نہیں بھیجی الا تخویفا، مگر اس مقصد کے لیے کہ انہیں خوف آ جائے، وہ متنبہ ہو جائیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو کہ جب تم سے تمہارے رب نے کہا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تم سے ان ربک، کہ تمہارا رب احاطہ بالناس، لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے. یہ ہم کر چکے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ پہلے نشانیاں آئیں اور ان نشانیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا لوگوں نے. ہم نے نشانیاں بھیجی تاکہ ان کے اندر اندیشہ، خوف پیدا ہو. اور ویسے بائی دا وے ان کو بھی خبردار کرنے کے لیے ہم نے اہتمام کیے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا تم سے کہ تمہارا رب لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے. یہ اصل میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے ان الارض ننقصها من اطرافها، ایک جگہ فرمایا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین جو ہے چاروں طرف سے ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں، یعنی وہ تنگ ہو رہی ہے ان کے اوپر. کیا مطلب؟ دعوت پھیل رہی ہے، ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ بھجتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار تو کیا اور اس کا اندازہ بھی ان کو ہو رہا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے جو موقع فراہم کرتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی
انسان اگر سمجھنے والا ہو تو دیکھے کہ یار واقعی ابھی جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا آج سے 8 سال پہلے تو یہ اکیلے تھے، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایمان لیے جا رہے ہیں، لائے چلے جا رہے ہیں، لوگ لائے چلے جا رہے ہیں، اور وہ قریب سے قریب تر آ رہے ہیں. تو یہ خود ایک بہت بڑی نشانی تھی، ایک بہت بہت بڑی آنکھیں کھول دینے کے لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی، لیکن اس کو بھی انہوں نے اگنور کیا. وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اور ہم نے نہیں بنایا اس رویا کو، خواب کو، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر یہ کہ وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. یعنی یہ جو سفر جس کا ذکر ابتدا میں ہوا تھا، اسرا جس کو لوگ معراج کہتے ہیں، جس کے ابتدا کا جو ابتدائی حصے کا بیان قرآن میں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سو یہ جو سفر ہے یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ یہ ایک روحانی تجربہ تھا، ایک رویا تھا جس کو کہ ہم نے آپ کو دکھایا. آپ نے اس کو دیکھا ایسے کہ وہ ایک یقینی چیز تھی، ایک یقینی تجربہ تھا، لیکن وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھا، اور انہوں نے جب اس کے بارے میں سنا تو اس کا مذاق اڑایا. ظاہر ہے کہ یہ جو سفر تھا بیت اللہ سے لے کر اور مسجد اقصیٰ تک کا، اس میں جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک جانب وہ لوگ کہ جو مسجد حرام کے متولی ہیں، یہ لوگ کہ جو مشرکین تھے، ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے، اور دوسری جانب جو یہودی ہیں، جو بیت المقدس کے آپ کہیے کہ ماننے والے تھے اور اس کو ایک مقدس عبادت گاہ سمجھتے تھے، ان سب کو یہ اس رویا کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اب یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے جا رہے ہیں. ان دونوں کو اب آپ کے لیے دے دیا جائے گا، آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کے ذمے ہو جائے گا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس رویا کے ذریعے سے، اس روحانی تجربے کے ذریعے سے، جس کو کہ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، وہ بھی ایک فتنہ بن گیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ نشانیاں اسی طرح کی ہوں گی. کبھی کوئی آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ یہ آپ کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، زمین تنگ ہو رہی ہے. کبھی ایک ایسا زبردست تجربہ آپ کو دکھایا جائے گا جس کو کہ آپ یقین کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض کوئی بنائی ہوئی بات ہے، بلکہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. لیکن یہ بھی فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے. ایکچولی سر کہ فزیکل بھی تو ہو سکتا ہے جگہ پہ، اور سیکنڈلی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر مسجد الحرام، لیکن زیادہ تر کہنے میں آیا کہ وہ بیت المعمور تک ہے، تو یہ بھی تو تھوڑا سا صرف ایک حصہ بنتا ہے، دوسرے کا میں نے وہ والا حصہ بتایا جو قرآن میں ہے، باقی جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے ہی نہیں. تو ہم باقی جو کچھ ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز احادیث میں مستند آئی ہے تو وہ یقیناً قابل غور ہے، لیکن قرآن مجید نے آخر کوئی وجہ ہے نا کہ جو سفر کے ایک حصے کو نمایاں کر کے پہلے بیان کیا کہ وہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک تھا، اور دوسرا اس کے بارے میں یہاں یہ واضح کر دیا کہ یہ ایک رویا تھا. اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، ابھی بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اصل میں کوئی چیز ہونی چاہیے اسپیکٹیکولر، غیر معمولی، جس کو سن کے بندہ کہے کہ یار کمال ہو گیا، ہن دسو تمہارے تو یہ تھے نا، وہ کرتے تھے، وہ فلاں کرتے تھے، ہمارے تو وہاں تک پہنچ گئے. تو خدا تعالیٰ نے تو اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ اس طرح کی بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو وہ ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں معراج کا سفر اور اس کی تفصیلات کے جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے جو مستند بیانات ہیں وہ یقیناً
قابل احترام ہیں وہ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی رویا۔ اور دوسرا وہ سب کیا ہے؟ وہ اصل میں اسی سفر کی کچھ ایکسٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائیں، لیکن وہ اس کے مقابلے میں ثانوی ہیں۔ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے اور کیا نہیں بیان ہوا، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ قرآن نے اس کو، اس کی نوعیت کو کیا قرار دیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اس معراج کے واقعے میں جو غیر معمولی چیزیں بیان ہوئی ہیں اور وہ جسمانی ہے، اور وہ اب ثابت ہو گیا ہے سائنس سے کہ اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ جائیں تو وقت رک جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس کو دینی مذہبی طور پر ثابت کریں نا۔ سائنس کی ایسی کی تیسی، اللہ کے سائنس کا پابند نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پوری کائنات کی طرف لے جائے اور آسمانوں پر لے جائے۔ اس میں کسی چیز کا کہ امکان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو اس سفر کا ذکر کیا اس نے اسی سورہ مبارکہ میں، یا پہلی آیت میں یا ابھی 60ویں آیت ہے۔ یہ دو کل مقامات ہیں اس سفر کے کہ جس کو کہ قرآن نے کہا اسرا، اور لوگ اس کو معراج بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا بیان ہے جس کو کہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی تعلق اسرا معراج سے نہیں ہے، اور وہ ہے سورہ نجم میں۔ وہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور دوسری وحی کا بیان ہے، جس میں کہ آپ کا کی ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل سے، کہ وہ کانا قاب قوسین او ادنیٰ، کہ 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور انہوں نے ان کو دیکھا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، جو کچھ دیکھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ اصل میں دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور اس کو پھر بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ دیکھا، آمنے سامنے آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ اللہ ہی معاف کرے جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں۔ کمال ہی ہے وہ ایک باقاعدہ میٹنگ۔ حالانکہ قرآن مجید واضح کر رہا ہے کہ بھائی یہ فرمائش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی۔ اگر تم نے اس بات کا ذرا اندازہ کرنا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یا نہیں، تو آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اس پہاڑ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اس پر اپنی تجلی کی، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو ہمارے لوگ وہی ہیں نا جو وہی ابھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، آپ نے دیکھا کہ اسی سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی، یعنی اس کے پچھلی آیات میں، یہ مقابلے بازی مت کرو، یعنی یہ بات کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے دی ہے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد کو زبور دی ہے۔ اور یہ قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن زبور بھی ہماری کتاب تھی، وہ بھی بے مثال کتاب تھی۔ اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے، اس تسبیح میں شامل ہوتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مقابلے بازی کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے یہاں ایک ہے مذہبی پرابلم کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کیا ہے نبیوں کے سردار محمد ہاں کہ عروج کی، شرک کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ جو سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ شرک ہے۔ اور وہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ جب وہ خطبے میں سناتے ہیں کہ تمام نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، وہ نام لیتے ہیں سب کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی۔ یار اللہ کا بڑا کرم ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کا درجہ بلند سے بلند تر ہو، ہماری ساری دعائیں درود آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا دوسرے پیغمبروں کو کمتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، یعنی کہاں سے یہ چیزیں لوگ گھڑ کے لے آتے ہیں؟ یعنی سارے مدد سے معلوم ہے سارے دوسرے پیغمبروں کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ استغفر اللہ، سارے پیغمبر اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے کسی کو کسی معاملے میں فضیلت دی ہے، کسی کو کسی دوسرے معاملے میں دی ہے، تو یہ مقابلے بازی کا کیا مطلب ہے؟
تو یہ ہے ایک وہ ہمارے ہاں ایک نفسیات، جس میں جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انکار کرنے والے لوگ تھے اصل میں وہ یہ فرمائشیں کرتے تھے کہ بھائی کوئی نشانی دکھائیں، کوئی غیر معمولی چیز دکھائیں جس سے ہم مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو کر دیا رد. اب ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ ساری نشانیاں جو وہ مانگتے تھے اور اللہ نے نہیں دکھائی وہ اصل میں تھیں. بالکل سب کچھ الٹ پلٹ ہے. قرآن مجید بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے ماننا ہے تو پتہ کیسے مانیں گے آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، آپ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے، آپ اپنی فطرت کو پاک کریں گے، آپ خدا کے پیغام کی قدر کریں گے تو آپ مانیں گے. کیسے؟ عقل سے، دل کی آنکھ سے. یہ معجزات دیکھ کر کوئی بھی نہیں مانتا. معجزات ماننے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں. وہ تو آتے ہیں لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. جب وہ سنجیدہ ہوں گے تو ان کے اندر کی فطرت، ان کے اندر کی شخصیت جس میں پاکیزگی ہوگی وہ متوجہ ہوگی اللہ کے کلام کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دلچسپی پیدا کروں گا، اور اگر میں دلچسپی پیدا نہ کروں اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، تو پھر کوئی معجزہ ان کے کام نہیں آ سکتا. مطلب کوئی کام آیا کوئی فرعون کے کوئی چیز، اتنے معجزے دکھائے اس کو، اتنے زیادہ. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں عذاب کی، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میں دکھا دوں ان کو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن کو دکھایا تھا انہوں نے کون سا مان لیا. اس کے بعد دوسری بات بائی دا وے یہ ہے کہ میں بعض چیزیں تو کر چکا ہوں. یہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے، ان کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے. میں نے ایک سفر ایک روئے کی شکل میں دکھایا اور اس میں بہت سی باتیں تھیں. اور تیسرا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، یعنی زقوم کا درخت. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے جو ملونہ ہے، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کھائیں گے تو کوئی آپ کو نہ مزہ آئے گا، نہ آپ کو کوئی صحت ملے گی، نہ آپ کی بھوک مٹے گی. اس میں کانٹے ہیں، اس میں کوئی آپ کے لیے غذائیت نہیں ہے اور سخت تکلیف کا وہ باعث بنے گی. تو یہ اگر کوئی بندہ سیانا ہے، سمجھدار ہے، وہ کہے گا یار مطلب میرا خیال ہے بہتر یہ کہ میں سیریس ہی ہو جاؤں، ورنہ تو یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ارے ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ جہنم کی آگ ایسے ہے کہ پتھروں کو بھی ختم کر دے گی، جلا دے گی، اور اب فرما رہے ہیں کہ وہاں ایک ہرا بھرا درخت ہوگا. کمال ہے. تو ان کو کوئی نقطہ مل گیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی بات نئی ہم دکھا دیں گے تو اس سے فرق کیا پڑے گا، کوئی نیا نقطہ اٹھا لیں گے. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو خوف دلاتے ہیں، یعنی ہم ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. مطلب یہ فتنے کی بات ذرا سمجھ نہیں آئی. فتنہ تو ہوتا ہے کہ فتنے کی وجہ سے فساد ہو جائے، دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں یا اس سے بھی زیادہ حد تک پہنچ جائے بات. تو اس جگہ پر فتنے کا لفظ استعمال ہوا، اور آپ نے مثال دی ہے وہ معراج یا جو سفر ہوا. جی تو اس میں فتنہ کا لفظ جو ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آیا کیسے آیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مال اولاد کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کریں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. لیکن اسی کے اندر ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر آپ اس میں کھو گئے تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، دین کو سنجیدگی سے لینے سے، آخرت کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے. تو یہ چیز آزمائش بن جاتی ہے. یہی معاملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے معراج کے، اسراء کے سفر اور اس کے تجربات کو بیان کر کے، کہ ان کو بیان کیا گیا
کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کے نتیجے میں اس حقیقت کو جانیں کہ یہ اللہ کا ایک بڑا فیصلہ ہے کہ جو اب نازل ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے آگے جھکنا چاہیے. لیکن اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر وہ اس کو نہیں مانیں گے تو اس کا مذاق اڑائیں گے، اور وہ ان کے لیے دوسرا پہلو ہے جو نمایاں بن گیا. یعنی وہ فتنہ ان کے لیے ایک منفی نتیجے کا باعث بن گیا. یعنی یہاں فساد کے معنی میں نہیں فتنہ جو ہے یہ عام طور پہ فتنہ فساد جی کے معنی میں وہ اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے کہ جو لوگ زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. لیکن یہ عام طور پر قرآن مجید میں جس طرح بیان ہوا ہے اس سے مراد ہے آزمائش، اور جیسے یہاں بیان ہوا ہے اس آزمائش میں جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ آزمائش ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. یعنی یہ فتنہ اس منفی مفہوم کے لیے آ رہا ہے کہ آزمائش میں ناکامی کے نتیجے میں جو اس کے نتائج ہیں وہ ہے فتنہ. تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ہم نے دکھایا یہ نہیں منا مگر ان کے لیے ایک فتنہ، یعنی وہ ایک آزمائش تھی جس آزمائش کے منفی پہلو نے ان کو گھیر لیا. سورہ نازعات میں جو فرعون کا بھی تو یہی رویہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہ جب بڑی نشانی دکھائی تو اس نے اکڑا اور منہ پھیرا اور قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا، پہلوں کے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی، تاکہ ہم تمہیں تنبیہ کریں، تمہیں خوف دلائیں. بھائی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے کہ جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے ہم تم کو خبردار کر دیں. تو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا، ہم نے تو ان کو خبردار کر دیا. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر اس نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر بڑی سرکشی کا، حد سے بڑھ کر سرکشی کا اضافہ ہو گیا. بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھتے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھ کر اس کے آگے جھکتے، انہوں نے اس کے برعکس اپنے سرکشی، انکار، مذاق اڑانے، پرسیکیوٹ کرنے میں اور اضافہ کر دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معاملہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ہوتا ہے کہ انسان پہلے تو ایک نارمل آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے جس میں کہ اس کے بارے میں انتخاب ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے صحیح رویہ اختیار کرنے والا بنا ہے یا غلط رویہ اختیار کرنے والا بنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ہوتے تو اتنے برے لوگ نہیں مگر حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی صحبت، کوئی حالات، کوئی کسی چیز سے، منفی چیز سے متاثر ہو گئے. دل میں نیکی ہے، دل میں پچھتاوا ہے، دل میں یہ احساس ہے کہ یار ویسے وہ گڑبڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکسٹ فیز میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن سے آدمی کو تنبیہ ہو جاتی ہے، احساس بیدار ہو جاتا ہے. تو اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر معلوم ہوا کہ وہ اس سے آگے کی سٹیج پہ چلا گیا انسان. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی اعتراف کرے، بجائے اس کے کہ آدمی سمجھے، مانے، اس کے اندر سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے معاملے میں ہوا کہ ہم نے تو ان ساری چیزوں سے ان کو خوف دلایا مگر نہیں اضافہ کیا ان میں اس نے سوائے طغیان کبیرہ، بڑی سرکشی کے، بڑی زیادتی کے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ اس راستے کے پیچھے چل پڑے کہ جو شیطان کا راستہ، ابلیس کا راستہ. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. چنانچہ اب وہ ابلیس کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، جو راستہ اختیار کیا، یہ وہی راستہ ہے کہ جو ابلیس نے اختیار کیا. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو تم آدم کو، فسجدوا، تو سبھی نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. یعنی
مطلب یہ کہ کہاں میں کہ جو آگ سے پیدا ہوا اور کہاں یہ کہ جو مٹی سے پیدا ہوا. تو مجھ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ میں اس مٹی کے پیکر کے آگے جھک جاؤں. یہ اصل میں کیا تھا؟ تکبر. اپنے آپ کو، اپنی تخلیق کے مادے کو بڑا سمجھنا، اور جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اس کے آگے خدا کے حکم کے باوجود نہ جھکنا. تو اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا کوئی سردار سمجھتے ہیں، اور ایک شخص آیا ہے آپ کے پاس اور آپ کے نزدیک وہ آپ کی نگاہ میں آرڈنری ہے اور وہ خدا کا پیغام لے کے آیا ہے، تو آپ فرما دیں گے میں نے نہیں سننا، میں نہیں مانوں گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ابلیس کا رویہ ہے. تو فرمایا کہ ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے یہی کہا کہ کیا قالا، اس نے کہا کہ قالا اسجدو، کیا میں سجدہ کروں لمن خلقتا تینا، اس کو کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس کو یہاں لے آئے. قریش نے کہا کہ کیا ان کی بات مانیں جو ہمارے سامنے چھوٹے ہمارے یتیم تھے اور ہم سردار ہیں؟ یہ چاہتا ہے تو؟ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. قالا ارأیتک ھذا الذی، اس نے کہا کہ ذرا دیکھ تو یہ کرمتا علیہ، جس کو تو نے تکریم عزت بخشی مجھ پر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑوں کے چٹ کر جاؤں گا، ختم کر دوں گا. یعنی چٹ کر جاؤں گا، یعنی میں اپنی لپیٹ میں لے لوں گا. میں ان کو، جو ان کے لیے ہدایت، کامیابی اور جنت کا راستہ ہے، اس سے ہٹا دوں گا. یہ اس نے خدا تعالیٰ کے حضور میں، آپ یوں سمجھیے کہ ایک اپلیکیشن ڈالی کہ مجھے تو اگر قیامت تک کی مہلت دے دے تو اب یہ میں کر دوں گا. اس میں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے کیا ہے کہ اس کو یہ سارا کچھ معلوم تھا کہ قیامت ہونی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں حسد، اسی کو کہتے ہیں نفرت، اسی کو کہتے ہیں دشمنی. آنیسٹ ٹو گاڈ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ایک حقیقت کو، مگر آپ دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی. اتنا شدید جذبہ ہوتا ہے، اور انسانوں میں ہوتا ہے. انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، انسان کسی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہی چیز ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے، یعنی ہماری اس تاریخ میں جو جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا، ہماری تاریخ کیا؟ آدم علیہ السلام والی تاریخ. اللہ میاں کہ اس سے پہلے کتنے پروجیکٹس تھے اور کتنے بعد میں ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہے. ایک ہمارا ہی پروجیکٹ ہے نا. اس کے آغاز میں سب سے پہلے یہ بدتمیزی جس نے کی تھی وہ ابلیس تھا. اور اس نے کہا جی کہ مطلب میرے ہوتے ہوئے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، تو اب تو اگر مجھے مہلت دے دے تو پھر میں اس کی تمام ذریت کو، اولاد کو چٹ کر جاؤں گا سوائے تھوڑوں کے. یعنی یہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بہرحال وہ اس سے پہلے یہ دیکھ تو چکا تھا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کرایا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو غیر معمولی لوگ ہوں گے. تو اس کو یہ تو معلوم تھا کہ سب کو تو نہیں کر سکتا، جتنوں کو میں صفایا کر سکوں میں کروں گا. یہ اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی. قال اذهب، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جا. من تبعک منہم، تو جس کسی نے پیروی کی تیری ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو اس کے لیے جہنم ہی ہے کہ جو پورا پورا بدلہ ہے. یعنی یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے کہ جو تیری پیروی کریں گے، اس لیے کہ وہی ہے کہ جو جزا موفورہ ہے، جو کہ بالکل مناسب، صحیح، پورا پورا بدلہ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي
फिल अम्वाल वल औलाद वाइदुहुम वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। इनमें से जिन पर भी तेरा बस चले, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम, तू इनको हटा दे, तू इनको गुमराह कर दे, मुतासिर कर दे। किस चीज़ से? बिसौते का, अपनी आवाज़ से। व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, और तू इन पर भेज दे अपने सवार, अपने प्यादे, यानी फौज, तेरा लश्कर जाए। व शारिकुम फिल अम्वाल वल औलाद, और तू इनके माल और इनकी औलाद में इनका शरीक बन जा। वाइदहुम, और इनसे वाइदहुम, और तू इनसे वादे कर। वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान का वादा कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के। यानी शैतान जो वादा करता है वो बिल्कुल एक फरेब होता है, एक धोखा होता है, एक सब्ज़ बाग दिखाता है। इन्ना इबादी, मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होगा। वक्फ़ा बिरब्बिका वकीला, और तेरा रब ही काफ़ी है पर उसके हिसाब से, वकील होने के, कारसाज होने के हिसाब से। यानी मतलब ये है कि तू जितना तेरा बस चले तू इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर। अपने जो भी तेरे साथी हैं, तेरे सवार हैं, तेरे पैदल हैं, प्यादे हैं, जो तेरी आवाज़ है, जो तेरे पास फ़न है, जो तेरे पास फ़लसफ़ा है, जो कुछ तू कर सकता है, आर्ट है, कल्चर है, तकरीरें हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर दे और जो करना है कर ले। लेकिन ये जान ले कि मेरे बंदों को तू मुतासर नहीं कर सकेगा। यही वो चीज़ है कि जिसको पढ़कर सुनकर लोग कहते हैं कि अगर इब्लीस ना होता तो फिर ज़िंदगी में आजमाइश ही कहाँ होती। नहीं, ये असल में खुदा ताला की जो आजमाइश तय थी उसमें इब्लीस ने अपने आप को फंसाया है, उस रोल में अपने आप को डाला है। वरना ये अल्लाह की तरफ से वैसे भी होना था कि लोगों को जन्नत में दाखिल करने के लिए मुस्तहिक करार देने से पहले अल्लाह ताला को इंसानों को आजमाइश से गुजारना था। अब वो आजमाइश जो खड़ी हुई थी उसमें इब्लीस साहब ने अपना रोल ऑफ़र कर दिया, एप्लीकेशन डाल दी, अल्लाह ताला ने एप्लीकेशन कबूल कर ली। नेकी और पोस्ट तो खाली है। मगर अल्लाह को तो पहले भी पता था कि मैंने इस तरीके से करना है। अल्लाह के इल्म तो, अल्लाह का तो इल्म गैब भी था, सब कुछ। अल्लाह को तो खाली यही नहीं कि वो उस वक्त अल्लाह को ख्याल आ गया अभी ये तो अभी हाथ खड़ा कर दिया तो इसको शामिल कर दिया। अल्लाह तो वुड हैव नोन ईच एंड एवरीथिंग, और वो उनकी प्लानिंग में होगा अगर ये इस तरह है तो इस तरह ही आजमाइश का तरीका। अदरवाइज भी आजमाइश अल्लाह ने रखी होगी, इसके बगैर भी होता तो रखते, लेकिन ये भी तो अल्लाह के। देखिए दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि अल्लाह की एक स्कीम तय थी और उसमें इंसान को बरगलाने, बहकाने, गलत राह की तरफ ले जाने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त तो होना था। ये तो उसकी एक स्कीम का हिस्सा था। दूसरी ये बात कि उसमें इब्लीस को शामिल होना था, ये इसके बगैर नहीं हो सकता था कि इब्लीस खुद अपने इख्तियार से ये करे। फ़र्ज़ कीजिए कि थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरह से मान लें कि वो भी बिल्कुल शुरू से ऐसे ही तय था, तो उस तय होने का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि इब्लीस खुद से अपने आज़ादाना इख्तियार को इस्तेमाल करके अपने आप को इसमें शामिल करेगा। अब इसके बाद एक चीज़ पैदा होती है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हैं, ये हम नहीं बता सकते। वजह यह है कि असल में खुदा ताला का इल्म भी मुकम्मल है, चुनाचे हर चीज़ को पहले से जानता है, लेकिन खुदा ताला का इंसाफ भी मुकम्मल है, चुनाचे वो किसी को किसी गलत काम के करने पर मजबूर करके उसको सज़ा नहीं देता। इसलिए ये दोनों साइमल्टेनियसली अपनी जगह पर होती हैं। ये वही बहस है जो हम कई मरतबा कर चुके, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कई मरतबा फिर करेंगे।
وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تقدیر کا مسئلہ، اس کو آدمی اس لیے بعض اوقات وہ الجھتا ہے کہ وہ خدا کے مکمل صفات اور ان کے بیک وقت سائملٹینیسلی کارفرما ہونے کی حقیقت کو نہیں اپریشیٹ کرتا، اور اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس بارے میں ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ٹھیک ہیں۔ اب یہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ میں پہلے بھی اس کو کہہ چکا کہ اس کو سمجھانے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ بندوں میں سے بعض کو خاص طور پر مستقبل کے بارے میں وہ خواب دکھا دیتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہونے ہیں، یقینی طور پر وہ واقعات کہ جن واقعات کے ہونے میں انسانوں کی اپنی آزادانہ اختیار کا دخل ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھ چکے ہیں جو خواب میں، جو اصل میں ہونی ہے 10 دن بعد، اور ہونی کیسے ہے؟ لوگوں کے اپنے فیصلوں سے ہونی۔ ابھی کیسے ہوا؟ اللہ جانے کیسے ہوا۔ اللہ نے آپ کو دکھا دیا کہ دیکھیں آپ تو پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن ہوا یہ بعد میں ہے۔ اور ہوا کیسے ہے؟ ہوا ایسے ہے کہ لوگوں نے خود سے فیصلہ کیا، اسی طرح کر لیا جیسے آپ نے دیکھا تھا۔ تو بھائی اس کے بعد چھوڑ دیں، اس کے بعد تو صرف یہی کہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم علم دیے گئے ہو مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ بہت سے سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے کوئی غیر معمولی چیز دریافت کی تو اس کا پروسیس یہ نہیں تھا کہ انہوں نے تحقیق کی، وہ آگے بڑھتے بالآخر اس منزل تک پہنچ گئے کہ جو ان کو حاصل ہوئی، بلکہ کیا ہوا، انہوں نے بڑی غیر معمولی محنت کی، تحقیق کی، دریافت کا سلسلہ جاری رہا کہ ایک موقع آیا کہ بالکل دیوار کھڑی ہو گئی، ڈیڈ لاک۔ اس کے آگے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھنے کا امکان ہی نہیں تھا، جس کے نتیجے میں ایک طرح کی مایوسی سی طاری ہو گئی، ڈیڈ لاک سا آ گیا، اور پھر اچانک کوئی چیز ذہن میں آئی اور اس کو انہوں نے اختیار کیا، دیکھا تو معلوم ہوا کام ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں موجود ہوں، میں ہی کرتا ہوں، تو اس کو بس مان لو، اور یہ نہ کرو کہ تم کہو یہ مجھے سمجھائیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ 5ویں جماعت کا میں اسٹوڈنٹ ہوں میتھمیٹکس کا، وہ ڈبل پی ایچ ڈی لے کے ایک بندہ آیا ہے بورڈ پہ، وہ ایک ایکویشن لکھ رہا ہے، تو بس آپ کہیں ٹھیک ہے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اب میں اس کو سمجھوں گا کیسے؟ اس لیے کہ میرے پاس تو اس کی قابلیت ہی نہیں ہے۔ بھائی میں سورج کو تو دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، اس لیے میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمیں اپنی اس لمیٹیشن کو مان لینا چاہیے، اور یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی تقدیر کے موقع پر، جب تقدیر کے بارے میں جب لوگ اس پر بحث کر رہے تھے، آپ فرمایا کہ یہ اس کو منع فرمایا۔ تم سے پہلے بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں۔ یعنی وہ بات اصل میں کیا ہے؟ وہ بات یہ نہیں ہے کہ اس میں عقل کی نفی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس منع کرنے میں عقل کے استعمال کی حدود بتائی۔ یہ خود ایک بڑی عاقلانہ بات ہے کہ جیسے آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کی ایک لمٹ ہے، آپ کی عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، جس کو کہ انسان ماننا نہیں چاہتا۔ آج کے دور کا انسان تو بالکل نہیں ماننا چاہتا، کہتے ہیں کہ کوئی لمٹ نہیں، اس میں خدا کے واسطے لمٹ ہے، اس لیے کہ آدمی ہر چیز نہیں سوچ سکتا۔ اچھا جناب، ڈاکٹر صاحب یہ شیطان کے بارے میں علامہ اقبال کی فارسی کا شعر ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے شیطان سے بچو، ہمیں بتا شیطان کو پیدا کس نے کیا؟ بات تو یہ ہے کہ we have to accept as it is۔ جی یہ جناب ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 56 سے 56 سورہ بنی اسرائیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ 56۔ آپ کہہ دیجئے کہ پکارو تم ان کو کہ جن کا تم گمان کرتے ہو، جن کے بارے میں اس کے سوا کیا گمان کرتے ہو کہ انہیں بھی خدائی میں اختیار ہے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
تو وہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس کو بدل سکتے۔ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور خود اپنے رب کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اس سے، ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب وہ ہے ہی ڈرنے والی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اب یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات یوں ہے کہ یہ جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ جان لیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے ہاں تو یہی چیز طے ہے کہ تمام بستیاں ہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے، یا ان پر عذاب بھیجیں گے، شدید عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ چیز کتاب میں مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وما منعنا، اور ہمیں نہیں روکا، ان نرسل بالآیات، اس بات سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں، یعنی عذاب کی نشانیاں، اللہ، سوائے اس بات نے، ان کذب بها الاولون، کہ ان کو جھٹلایا پچھلے لوگوں نے، وآتینا ثمود الناقۃ، اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی، مبصرۃً، آنکھیں کھول دینے والی، یعنی ایسی نشانی کہ جو آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ فظلموا بها، تو انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیوں کو، الا تخویفا، مگر دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تم سے کہ تمہارے رب نے تو لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی یہ بھی ایک خوف دلانے ہی کا ایک پہلو تھا جو ہم نے جس کا اہتمام کیا۔ اور پھر وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور وہ رویا کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ تو صرف انسانوں کے لیے ایک فتنہ تھا۔ یہ بھی کتنی بدنصیبی ہے کہ قرآن مجید نے اس کو جیسے بیان کیا اس کو مسلمان سمجھتے نہیں، وہ کسی اور چکر میں پڑ گئے۔ بھائی یہ سارا اہتمام جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ان کو پتہ لگے اور پھر دیکھیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، جی، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مہلت دے مجھے قیامت کے دن تک کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں لازماً چٹ کر جاؤں گا اس کی اولاد کو سوائے تھوڑوں کے۔ قَالَ اذْهَبْ، فرمایا جا، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، تو جس کسی نے پیروی کی تیری ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو جہنم بدلہ ہوگا بالکل موزوں بدلہ، بالکل مناسب بدلہ۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور تو ان پر اپنے چال چل جتنی استطاعت ہے تجھ میں ان کے بارے میں، ان کے معاملے میں، بِالصَّوْتِ کا، اپنی آواز کے ذریعے سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور بھیج ان کی طرف اپنے سوار بھی، اپنے پیادے بھی، یعنی اپنے لشکر، اٹیک کر تو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو شریک بن جا ان میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں۔ وَوَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کر۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تجھ کو ان پر کوئی اختیار۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تمہارا رب کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب جی، اب اگر شیطان ہی
نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے؟ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کیٹلسٹ، یعنی وہ جو تجربہ ہوتا ہے نا، جو ایکشن، وہ تیز ہو جاتا ہے. سو یہ جو شیطان ہے یہ کیٹلسٹ کا رول ادا کرتا ہے، یعنی آپ کے اندر کے جو بھی معاملات ہیں برائی کے، وہ ان میں پھونک مارتا ہے، مشتعل کرتا ہے، ان کو سجیسٹ کرتا ہے. ہم یقیناً انڈیپینڈنٹ ہیں، مگر وہ آ کے اس میں اپنا رول ادا کرتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے، قرآن مجید نے ایک لحاظ سے ہمارے لیے آسان کر دیا اس کو سمجھنا، جب کہ یہ بتا دیا کہ شیطان جو ہے وہ من الجنت والناس. تو جن نہیں سمجھ میں آ رہے، الناس تو سمجھ میں آتے ہیں. برے دوست، بری صحبت، برے لوگ، تو وہ اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کافی مسائل ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. میں کچھ دنوں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ظالم گنڈیری والا ہے سوشل میڈیا، اس کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا ہے نا کہ ہم اپنے پرانے لوگوں سے بہت متعلق ہو گئے. یہ بھی پاسبل ہو گیا ہے کہ آپ کے اپنے اسکول والے جو ہیں ان سے بھی آپ جا کے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. گروپس بن گئے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اپنی جو بھی کمزور سی زندگی گزارنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر جب موقع ملا بالکل بچپن کے ساتھیوں کے پاس جانے کا، تو محسوس ہوا کہ یہ کمپنی اگر مجھے کوئی مہینہ بھر ملی تو جو رہا سا ایمان ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ خدا کے واسطے یار، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی گفتگو میں کوئی رکاوٹ کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صحبت ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد آپ کیسے محفوظ رہیں گے. اس قدر باتیں واہیات قسم کی، ایبسولوٹ شیئر نان سینس ربش اسٹنکنگ. وہ کہتے ہیں دوستی تو یہی ہوتی ہے. تو یہ جناب اس شیطان کو تو بھول جائیں. یہ والا جو شیطان ہے باہر، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کرتا، یعنی آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کو اپنے ماحول سے متاثر کرتا. بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ایک پارٹی میں بلایا جا رہا ہے جس میں مجھے پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو اس کے بعد میں وہاں جاؤں اور میں کہوں جی کہ میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں تو مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ اور بھائی آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ وہاں جائیں؟ آپ کہیں جی کہ میں اس وقت آئی ایم ناٹ اویلیبل. کہہ دیں چلے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. نفس تو اصل ہے، وہ تو آپ کی شخصیت کا حصہ ہے. آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کی شخصیت ہے. اس نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے تقوی اور فجور، نیکی اور بدی دونوں ڈال دی ہیں. تو یہ تو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. اس میں وہ خارج سے یوسوسو فی صدور الناس، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اور میں نے اس وسوسہ اندازی کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا ایگزامپل دے دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہیں آپ کے ساتھ لوگ کہ جن کو اگر آپ ٹائم دیں گے تو وہ آپ کو چٹ کر جائیں گے. ویسے بھی برائی کرنے کو انسان کے اندر سے بڑا دل نہیں ختم ہو جاتی. بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد چھوڑو پڑے گا. بہت مشکل ہو جاتا ہے بھائی. وہ ایک فضول قسم کا ماحول ہے، اس میں یو جسٹ لوز کنٹرول. تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اختیار آپ کا تھا. گڈی آپ نے باہر نکالی گھر سے، وہ ڈرائیو کر کے گئے 5.5 کلومیٹر. کیوں گئے آپ؟ آپ کو جب معلوم ہے کہ ماحول ایسا ہے تو آپ کو ٹال مٹول کر لیتے، کچھ کرتے آپ. جی سر خارج مینس آؤٹ سائڈ. سر یہ میرے دو کوشچنز ہیں. سر ایک یہ جو وشجرۃ الملعونۃ سے یہ جو ایک میٹافوریکل ہے سر. جی جی یہ جو ایک درخت کا تو سر کوئی وہ قصور نہیں ہے، مطلب اس کو تو ایز اٹ از اللہ نے بنایا ہے نا. تو سر جو اس کو وہ اس کو جو لعنت کی ہے تو دیٹ از جسٹ میٹافوریکل. ہاں، یعنی لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر جو درخت کی عام طور پر خوبیاں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور تمام چیزیں منفی ہیں.
ایسے ہی نا جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا نا کہ وہ کیا ہے غاشیہ میں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کوئی ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے، یہ کوئی جھاڑی ہے، کوئی پودا ہے، تو الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ ان کی صحت میں کوئی بہتری کرے گا نہ بھوک سے ان کو نجات دے گا. تو یہ اسی طرح کا ہے. سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سر جو یہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر وہ جو سر جو عذاب کی جو بات کی ہے، تو سر وہ آپ نے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو لائک یہ ارتھکویکس ہوتے ہیں یا فلڈز ہوتے ہیں کچھ ہے وہ عذاب نہیں ہوتے، تو سر اس میں اور اس میں فرق ہے تھوڑا سا سر یہ ایکسپلین مجھے کریں. یعنی اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم جس کو آپ کہتے ہیں نا فیصلہ کن عذاب، وہ تو ہم دیں گے صرف اس صورت میں کہ جب ہم بھیجیں گے اپنے رسولوں کو. اور یہاں بھی جو بات ہوئی ہے اس میں ان رسولوں کے آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ اس میں شامل ہیں. مگر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بعض تہذیبیں، بعض سلطنتیں دوسری تہذیبوں، دوسرے سلطنتوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجے میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کو بھی یہاں وہ عذاب قرار دیا ہے. یعنی یہ اس مفہوم میں ہے کہ جس میں ان کی تباہی اور بربادی ہے خود ان کے اپنے غلط رویوں اور فیصلوں کی وجہ سے، مگر اس کا جو اصل عملی انداز ہوگا وہ لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ دست و گریبان ہونے کے نتیجے میں. سو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ تمام عذابوں کو سامنے رکھ لیا ہے. سر یہ قیامت سے پہلے یہ قیامت سے پہلے تک ہوتا رہے گا، دنیا میں آغاز سے چلا آ رہا ہے اور اختتام تک یہی کچھ ہوتا رہے گا کہ دنیا میں جو بڑی بڑی نمایاں بستیاں ہیں وہ بستیاں تباہ ہوں گی. چاہے پروفٹس ہیں یا نہیں ہیں، جو پروفٹس کے علاوہ ہے وہ پھر اپنا جو ان کا طریقہ ہے. دیکھیں جس عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ صرف رسولوں کے آنے کے نتیجے میں آتا ہے، وہ عذاب ہے اچانک. یعنی اصل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کے آنے کے نتیجے میں وہی پروسیس کہ جو پہلے ہزاروں سال پر بعض اوقات محیط ہوتا تھا وہ چند برس میں ہو جاتا ہے. سینکڑوں کی جگہ وہ 20-30 سال ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ دیکھیں 22-23 سال، بلکہ 22-23 سال کیوں کہہ رہے ہیں، 18-20 سال میں، کیونکہ عذاب تو آ گیا تھا. تو اسی طرح سے جب رسول آ جاتے ہیں تو ان کے آنے کے نتیجے میں بات چونکہ آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں قوم کے انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی، تو ان کے عذاب کا پروسیس سپیڈ اپ ہو جاتا ہے. یہ عذاب اللہ تعالیٰ دیتا ہے صرف رسولوں کے بھیجنے کے نتیجے میں، باقی لمبا پروسیس ہے. یعنی ایک تہذیب ہے اس نے 1500 سال گزار لیے، ایک تہذیب ہے اس نے 500 سال گزار لیے، ڈپینڈنگ اپون ان کی انٹرنل اسٹرینتھ اور ان کی جو رویے ہیں، ان کی جو اخلاق ہیں، ان میں گراوٹ وغیرہ کے امکانات. تو وہ ایک جاتی ہے، دوسری تہذیب آتی ہے، ایک ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر دوسری ڈومینیٹ کرتی ہے. یہ چلتا رہے گا. سر ایک منٹ سر. جی سر اچھا ٹھیک ہے، لیکن کچھ سچویشنز تو اناوائڈیبل ہوتی ہیں، جیسے کچھ چیزیں تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں، گاسپ، بیک بائٹنگ، بیک اسٹیبنگ، تو اب پھر اس کے لیے پھر مجھے پھر الاؤنس نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ماحول کی وجہ سے. اب میں چلے ہم گیدرنگس کو تو اوائڈ کیا، ہم دوستوں کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ہر جگہ میں سب کو اگر چھوڑ دوں اتنا پک اینڈ چوز کر کر کے، دیکھیں کچھ چیزیں بھی تو برا ہی ہے. کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کو کہ آدمی، میں نے تو ایک مثال دی تھی ویسے بائی دا وے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اناوائڈیبل ہیں. آپ نے کسی ادارے میں پڑھنے جانا ہے، آپ نے کسی دفتر میں کام کرنے جانا ہے، اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی خرابیاں موجود ہیں
تو اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان میں سے جو نسبتاً بہتر ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھر والوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جتنا امکانی حد تک آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے آپ اوائڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس سے زیادہ جو آپ کے امکان میں نہیں ہے یا جو آپ کے لیے بہت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً الاؤنس دے گا. قرآن مجید میں اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ انسان کو جواب دہ ٹھہرائے گا اس کے حالات اور اس کی وسعت کے مطابق. اللہ کا فیصلہ تو اسی بنیاد پر ہوگا. یہ قیامت تک کہا گیا کہ مجھے ٹائم دیا گیا, تو جو میری سمجھ میں لگ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک دن ہوگا جو 10,000 دن کے برابر ہوگا, یا 1,000 دن کے, یا 50,000 دن کے. تو قیامت میں اور جو فرسٹ ٹائم سور پھونکا جائے گا اس میں واللہ عالم اللہ نے کتنا ٹائم رکھا ہوا ہے. ہاں, کچھ نہیں مانگ. تو وہ جو ٹائم ہے وہ تو ٹائم انکلوڈ نہیں ہے نا. اس کا مطلب جس وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دم ختم کر دے گا وہ یہ اس وقت تک کا شیطان کے لیے ٹائم. دیکھیں بات اور یہ ان بٹوین جو ٹائم ہوگا جب اللہ حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا اس کو بھی ہم اس قیامت کی ہی اس کہیں کی گے. ہاں اس دیکھیں نا, قیامت ہم کہتے ہیں اس موقع لمحے کو کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا. بس اس کے بعد تو پروسیس ہے نا, اس کی طوالت کتنی ہے یہ نہیں ہم جانتے. یہاں جناب یہ جو آپ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ معلوم نہیں میری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی, کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, اسٹوریج آلموسٹ فل, کہ جس کے نتیجے میں آپ کے سوالات نہیں دیکھ سکتا. ویسے آج کا جو ٹاپک تھا اس میں یقیناً آپ نے مشکل سوالات کیے ہوں گے, اور اللہ نے مجھے ان سوالات سے محفوظ کر لیا, کیونکہ میں نے ابھی پہلے بھی ٹرائی کیا تھا اسی لیے کہ میں فائلز کو ڈیلیٹ کروں مگر وہ ہو نہیں پایا. اب آپ نے السلام علیکم لکھا ہے, ٹھہرے میں اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں بھاگ رہا بھائی. آپ کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا. تو اس کو کہتے ہیں کہ آج مجھے اس سے چھٹی مل گئی. آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ اٹ. آپ میرا جو وہ ہے اس کو کسی اور موقع پہ پھر میرا خیال ہے کہ طے کر لیتے ہیں, کوشچن آنسرس کا سیشن. اگر کوئی امپورٹنٹ کوشچن ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, لیکن ابھی یہ ممکن نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی میرے آگے یہ لکھا ہوا آیا ہے, اسٹوریج آلموسٹ فل, ڈیوائس از رننگ سلو, سم سسٹم فنکشنز ول بی ان اویلیبل. یہ آپ کا سوال مجھے نظر نہیں آ رہا. میری اتنی بات مان لیں آپ, ٹھیک ہے جی. پھر نماز پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک.